بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم پر لکھ دیا ہے. حظ کا معنی ہوتا ہے حصہ، اس کا حصہ من الزنا زنا سے، یعنی ابن آدم پر زنا سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے. ادرک ذالک لا محالۃ، کہ اس حصے کو وہ یقینی طور پر پا لے گا. بند کر دیجیے. ادرک کا معنی پانا، تو زنا سے اس کا حصہ لکھ دیا تو اس کو یقینی طور پر پا لے گا. فزنا العین النظر، تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے یعنی بد نگاہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، بد نگاہی سب سمجھ گئے. پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد معاف نہیں ہے. وزن اللسان النطق، اور زبان کا زنا بولنا ہے، یعنی ایسی بات بولنا ہے جو زنا کی طرف لے جائے، جو اسلام میں جائز نہ ہو. عشق و محبت کی باتیں بولے جس سے کیا ہو، زنا کی طرف انسان کی رغبت پیدا ہو. یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہیں. والنفس تمنا وتشتہی، اور نفس تمنا کرتا ہے، وتشتہی اور خواہش کرتا ہے. دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ ہاں یہ کر لے. والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی تکذیب کرتی ہے. بات سمجھ آ گئی. دل خواہش کرتا ہے کہ آج جو ہے نا زنا کر لیا جائے. اگر شرمگاہ اگر اپنے نفس کو روک لیتا ہے اور شرمگاہ کو اس سے باز رکھتا ہے تو شرمگاہ نے اس کے اس خواہش کی کیا کر دی، تکذیب کر دی. اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو شرمگاہ نے اس خواہش کی تصدیق کر دی. یہ مطلب ہوا. بات سمجھ آ گئی. وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں ہے قال ارشاد فرمایا کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، ابن آدم پر زنا سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا. مدرکن ذالک لا محالۃ، وہ انسان اس کو یقینی طور پر پانے والا ہے. العینان زناہما النظر، دونوں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، بد نگاہی کرنا ہے. والاذنان زناہما الاستماع، دونوں کانوں کا زنا غور سے سننا ہے. استماع کہا، ٹھیک ہے، چونکہ ایسی باتیں انسان غور سے سنتا ہے، دل لگا کر سنتا ہے، خوشی بھی محسوس کرتا ہے، اسی لیے استماع کا، سماع نہیں کا. واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے. مطلقاً گفتگو کرنا نہیں بلکہ فحش باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جو زنا کی دعوت دے، جو زنا کی طرف رغبت پیدا کرے. والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، زنا کے لیے، فرج کے زنا کے لیے انسان کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، یا ایسی چیز پکڑنا ہے جو زنا کی دعوت دے، فرج کے زنا کی دعوت دے، اچھا شہوت پیدا ہو جائے. والرجل زناہ الخطا، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، یعنی زنا کی طرف چلنا. والقلب یہوی ویتمنا، ہوا یہوی میں نے خواہش کرنا، اور دل خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے. ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی تکذیب کرتی ہے. بات میں آ گئی. ہاں، ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے چاہنا. ہاں، ان بطش ربک لشدید، پکڑنا، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، یعنی پکڑنا، زنا کے لیے کوئی کام، کسی چیز کو پکڑنا وغیرہ مراد ہے. وعن عمران بن حسین ان رجلین من مزینہ قال، حضرت عمران بن حسین سے مروی ہو فرماتے ہیں کہ قبیلہ مزینہ پڑھیں گے نا غیر منصرف، قبیلہ مزینہ کے دو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویقدحون فیہ اشیء قضی علیہم، بھلا بتائیں. ارأیت کا معنی اخبرنی، آپ مجھے بتائیں. یہ محاورے کے طور پر استعمال ہے. بھلا آپ بتائیں، انسان آج جو کام کرتا ہے، وہ جو آج انسان کام کر رہا ہے، قدح یقدح کا معنی کوشش کرنا، اور وہ جس کی انسان آج کوشش کرتا ہے، اشیء قضی علیہم، کیا یہ ایسی چیز ہے جو جس کا ان پر فیصلہ کر دیا گیا؟
وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدْرٍ سَبَقَ، یا ایسی تقدیر ہے جو ان کے تعلق سے گزر چکی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جو آج کام کر رہے ہیں، کیا یہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی تقدیر لکھی جا چکی ہے؟ او فیما یستقبلون به مما اتاہم به نبیہم وثبتت الحجۃ علیہم، یا ان میں جس کا یا ان میں ہے جس کا وہ آگے کریں گے، اس میں سے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دی، وثبتت الحجۃ علیہم، اور دلیل ان پر قائم ہو چکی ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ او فیما یستقبلون به، یا ان کا یہ کام ان کاموں میں سے ہے جس کو وہ آگے کریں گے، اس میں سے یا ان میں سے ان کاموں میں سے جو کام ان کے نبی ان کے پاس لے کر آئے اور دلیل ان پر ثابت ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں یا جو بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ ایسا معاملہ ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کا فیصلہ ازل ہی میں کر دیا جا چکا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ نہیں کیا جا چکا ہے، تقدیر نہیں لکھی ہے، بلکہ پہلے پیدا ہوں گے، پھر لکھی جائے گی اور پھر وہ لوگ کریں گے؟ بات میں آگے یہ پوچھنے کا مقصد ہے۔ فقال لا بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ان پر کیا جا چکا ہے، ومضی فیہم، اور ان کے تعلق سے یہ بات گزر چکی ہے۔ یعنی ازل ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے تعلق سے فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں ایسا کام کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا نہیں کہ پہلے انسان کرے گا پھر اس کے بارے میں لکھا جائے گا، ٹھیک۔ وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل، اور اس بات کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب میں موجود ہے۔ ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، اور جان کی قسم، اور اس کی قسم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برابر پیدا کیا، جان کو برابر، ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھا، ناک کی جگہ پر رکھا، کان کی جگہ پر رکھا، کیا؟ فالہمها فجورها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جان میں ڈال دیا، الہام فرما دیا، کون سی چیز؟ فجورہا و تقوا، برائی اور اچھائی۔ یعنی ہر ایک جان کے تعلق سے لکھا جا چکا ہے کہ وہ برائی کرے گا یا اچھائی کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا پھر اعتراض ہوگا کہ جب لکھا جا چکا ہے تو بندہ مجبور محض ہو گیا۔ اس سے پہلے میں نے جواب دیا تھا، کئی بار جواب دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار اور اپنے کسب سے جو کچھ کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں اپنی علم ازلی سے لکھ دیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی رجل شاب، میں نوجوان آدمی ہوں، وانا اخاف علی نفسی العنتہ، اور میں اپنے آپ پر برائی کا خوف کھاتا ہوں، زنا کا خوف کھاتا ہوں، میں نوجوان ہوں، شہوت کبھی غالب آ جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زنا ہو جائے، تو پھر کیا طریقہ ہے بھائی اس سے بچنے کا؟ یا تو باندی خرید لو یا شادی کر لو۔ لیکن آگے جواب آ رہا ہے، ولا اجد ما اتجوز به النساء، لیکن میرے پاس ایسی چیز نہیں جس سے میں عورتوں سے نکاح کروں، مہر دینے پر قادر ہی نہیں ہوں، غریب ہوں، نفقہ دینے پر قادر ہی نہیں ہوں، پیسے ہی نہیں ہیں، جب یہ اس پر قادر نہیں تو پھر باندی کیسے خریدوں گا؟ باندی تو اور زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ بس میں اب کیا کروں؟ اچھا یہاں سے وَكَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُ فِي الْاِخْتِصَاءِ، یہ حدیث پاک کا جو ٹکڑا ہے نا، یہ کسی راوی کا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی راوی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خصیہ نکالنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ خصیہ نکالنا سمجھ رہے ہیں؟ نسبندی کرانا، کہ جب انسان نسبندی کرا لے گا تو شہوت پیدا نہیں ہوگی، شہوت پیدا نہیں ہوگی تو پھر گناہ میں مبتلا ہوگا نہیں۔ بات میں آ گئی؟ تو اس لفظ سے اشارے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کرنا چاہ رہے ہیں، صراحت کے ساتھ نہیں بیان کیا بلکہ اشارے سے کہا اب میں کیا کروں، اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کوئی راوی، کأنہ یستأذنہ فی الاختصاء، گویا کہ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خصی ہونے کے تعلق سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اعلیٰ راوی ہے فائل اس کے، راوی نے کہا فسکت عنی، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خاموش ہو گئے، یعنی میری اس بات کا کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا۔
ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے اسی طرح کہا. فسکت عنی، پھر بھی خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے اسی طرح کہا. فسکت عنی، پھر بھی خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے چوتھی بار اسی طرح کہا. فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، جف القلم بما انت لاقن. جفا کا معنی ہوتا ہے خشک ہو جانا، اور لقیہ یلقا کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، اسی سے اس میں فاعل ملاقات کرنا. قلم خشک ہو چکا ہے اس چیز کے ساتھ جس سے تم ملاقات کرنے والے ہو. قلم کا خشک ہو جانا مطلب جب قلم خشک ہو جاتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ لکھ کر کے انسان فارغ ہو چکا ہے. سیاہی جب ختم ہو جاتی ہے تو اس سے مطلب کنایا کیا لیا جاتا ہے کہ انسان جس کو جو لکھنا تھا وہ لکھ کر کے فارغ ہو چکا ہے. تو یہاں پہ قلم کے خشک ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ لوح قلم نے، یعنی قلم نے تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر کو لکھنے سے فارغ ہو چکا ہے قلم. اب جو لکھ دیا ہے، جو تم کرنے والے تھے ان تمام چیزوں کو قلم نے کیا کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اگر تم زنا کرنے والے تھے تو چاہے خصی کراؤ چاہے نسبندی کراؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں. فاختصی علی ذالک او در، چاہے تم اس پر خصیہ کراؤ، نسبندی کراؤ یا نہ کراؤ، قلم نے تقدیر لکھ دی ہے. اگر تقدیر یہ لکھی جا چکی ہے آپ کے تعلق سے کہ آپ زنا کریں گے تو اگرچہ لاکھ نسبندی کراؤ شہوت پیدا ہو جائے گی اور آپ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج کل یہ ہاسپٹلوں سے خبر آتی ہے کہ انسان 4-5 سال پہلے نسبندی کرا چکا ہوتا ہے. اسی طرح عورت کیا ہے، اپنے بچے دانی کو پیک کرا چکی ہوتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لاکھ کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تعلق سے لکھ دیا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. اگر اللہ نے یہ لکھا ہے کہ تم زنا نہیں کرو گے، تمہاری لاکھ کوشش کے باوجود تم زنا نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور آ جائے گی. اور اگر اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، قلم نے یہ لکھ دیا ہے کہ تم زنا کرو گے تو تم اپنے آلے تناسب کو کاٹ بھی دو پھر بھی تم زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قلوب بنی آدم كلها بین اصبعین او من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ترجمہ دیکھیں، بے شک بنی آدم کے تمام دل، اگر کلہا پڑھیں گے تو قلوب کی تاکید، اور کلہا پڑھیں گے تو بنی آدم کی تاکید، دونوں کا معنی ایک ہوگا. تمام بنی آدم کے قلوب، بنی آدم کے تمام دل کہاں پر ہے؟ رحمان کے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ایک دل کی طرح. یصرفہ کیف یشاء، اللہ اسے جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. یعنی انسان کے تمام دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان اسی طرح ہے جس طرح کے ایک دل ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ متشابہات میں سے جس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، جس کا حقیقی معنی یعنی لفظی معنی انسان کے ذہن سے ماورا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ کے لیے انگلیاں ثابت نہیں کی جاتی ہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کنایہ ہے قدرت سے، طاقت اور قدرت سے. کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو تو میں اپنی انگلی میں نچاتا ہوں، تو کیا واقعی میں انگلی میں نچاتا ہے؟ نہیں، بلکہ فلاں شخص میری قدرت کے تحت ہے، میرے ماتحت میں ہے، میں اس کو جو کہوں گا وہ کرے گا. وہی مراد یہاں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں تمام انسانوں کے دل ہیں. اللہ جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. ٹھیک ہے. ثم قال، پھر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کے پلٹنے والے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری پر پھیر دے، باقی رکھ. رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ. یہاں پہ بھی وہی حسر کا معنی پیدا ہوگا، پہلے نفی پھر استثناء. حسر کا معنی میں کر رہا ہوں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے.
فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو فطرت اسلام تو ہے نہیں، پھر کہیں فطرت اسلام کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ فطرت کہتے کسے ہیں؟ فطرت کا حقیقی اور لفظی معنی ہے ابتدا، پیدا کرنا، اختراع۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، کیا بات ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ فطرہ سے آیا نا فطرت، تو اس کا حقیقی معنی اختراع، پیدا کرنا، ابتدا۔ اچھا، فطرت سے وہ حالت مراد ہے جو پیدائش کے وقت حالت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت سے ایسی حالت مراد ہے کہ جو حالت قبول دین کے لائق ہو، یعنی انسان ایسی حالت پر ہو کہ وہ کسی بھی دین کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے اندر۔ بات میں آ گئی؟ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، جب وہ بالغ ہوگا تو اس پر کوئی دین پیش کریں گے تو فوراً وہ دین کو قبول کر لے گا، انکار ہرگز نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر وہ انکار کر دے گا، پھر دلائل مانگے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ اچھا، یہ تو اس کا لفظی معنی کے اعتبار سے ہوا۔ اب یہاں پہ فطرت اسلام دوسری حدیث پاک میں ہے علی فطرت الدین، دین کے فطرت پر انسان پیدا کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر یہاں پہ ترجمہ کیا گیا فطرت اسلام پر انسان پیدا کیا جاتا ہے، فطرت انسان پر انسان پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بات میں آ گئی؟ یعنی اس کی فطرت تو یہ ہے کہ جب بڑا ہوتا، عقل مند ہوتا تو اس پر اسلام پیش کیا جاتا تو فوراً اسلام قبول کر لیتا، یعنی وہ مسلمان ہو کر پیدا ہوا، لیکن اس کو انسان کیا کر دیتا؟ یہودی بنا دیتا، نصرانی بنا دیتا۔ اس کو ایک یہ غیر محسوس ہے، اس کا احساس نہیں کیا جا سکتا، یہ دیکھا نہیں جا سکتا، معقول ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایک اچھے طریقے سے دی۔ کیا؟ کہ جس طرح ایک چوپائے کو جنتا ہے، تو گائے مثال کے طور پر اپنے بچھڑے کو جنی، تو اس وقت گائے کا بچھڑا کیا ہوتا ہے بھائی؟ بالکل صاف ہوتا ہے نا، مکمل ہوتا ہے نا، کوئی عضو ٹوٹا ہوتا ہے، کوئی عضو کٹا ہوتا ہے، کامل اعضاء کے ساتھ وہ پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے مالک اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ کان کاٹ دیتے ہیں، بعد میں اور کچھ کاٹ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑا گیا ہے، یہ نشانی کے طور پر۔ بس میں آج کل یہ بدعت چلی ہے کہ کان پر بھی کیا کرتے ہیں؟ ایک بالی لگاتے ہیں اور اس میں نمبر رہتا ہے پہچان کے لیے۔ بہرحال جب بچڑا پیدا ہوتا ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل کامل اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا مالک اس کو کیا کر دیتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کامل انسان ہو کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آگے؟ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، نتجہ انتجوسی بھی پڑھ سکتے ہیں، بابی فارسی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک چوپایا ایک کامل چوپائے کو جنتا ہے، جمعہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کے تمام اعضاء جمع کیے گئے ہوں، یعنی تمام اعضاء موجود ہوں۔ بس میں آگے، هل تحسون فیہا من جدعا، جدعا کہتے ہیں کن کٹا جانور، کیا تم اس جانور میں کن کٹا محسوس کرتے ہو؟ نہیں، جب پیدا ہوتا ہے وہ جانور تو کوئی کان نہیں کاٹا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی کان کٹا ہوا نہیں ہے، لیکن بعد میں کان کاٹ دیا جاتا ہے۔ ثم یقول، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث پاک کو شیخین نے روایت کیا۔ وعن ابی موسیٰ قال، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان 5 باتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی 5 باتیں لے کر ہمیں خطبہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ یہاں پہ کلمات لفظ کے معنی میں نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کلمات کا استعمال 3 معنوں میں ہوتا ہے۔ کلمہ بول کر کبھی لفظ مراد لیتے ہیں، بامعنی لفظ جیسے نحوی، اور کلمہ بول کر کبھی کلام مراد لیتے ہیں، کبھی کلمہ بول کر حجت اور دلیل مراد لیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر نحوی کلمہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کلمہ سے مراد کلام اور جملہ ہے۔ 5 باتیں لے کر
کھڑے ہوئے، فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ینام، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوتا ہے۔ بندے جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے رات کی تاریکی ہو اور دن کا اجالا ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال دیکھتا ہے۔ وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، اب یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا تھا، کوئی پوچھ سکتا تھا چلو ٹھیک ہے اللہ نہیں سوتا ہے، لیکن ہو سکتا ممکن ہو وہ سوئے، تو اس کا جواب دے دیا، اور اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سوئے، اللہ کے لیے روا نہیں کہ وہ سوئے، نہیں، اللہ کے لیے سونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ نوم مخلوق کی صفت ہے، ٹھیک ہے، ممکن کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن نہیں بلکہ واجب ہے، واجب الوجود ہے۔ دو بات ہو گئی۔ یخفض القسط ویرفعہ، قسط کا معنی ہوتا ہے روزی، اللہ، اور یخفض کا معنی ہوتا ہے نیچے کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو نیچے کرتا ہے، ویرفعہ، اور بلند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کم رزق عطا فرماتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے۔ رزق، قسط کا معنی رزق۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اچھا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی غریب ہو جائے، کوئی امیر ہو جائے، تو اپنے آپ پر نہیں کوسنا چاہیے، یہ اللہ کی جانب سے جسے چاہے امیر بنا دے اور جسے چاہے غریب کر دے۔ ہر ایک کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار۔ چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا جاتا ہے رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے، وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور دن کا عمل اٹھایا جاتا ہے یعنی پیش کیا جاتا ہے رات کے عمل سے پہلے۔ رات میں جو بھی کام کرتا ہے بندہ، دن ہونے سے پہلے فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح دن میں جو کام کرتا ہے بندہ، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، رات ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پیش کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم، بلکہ یہ پیش کرنا بطور دلیل ہے، بطور گواہی ہے۔ قاضی کو اگر معلوم ہو کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، اسے معلوم ہے اور اس کے تعلق سے مقدمہ آ گیا، لیکن چوری کے خلاف کوئی گواہی پیش نہیں کر پایا، تو اب اس کو کوئی سزا نہیں دے، قاضی صاحب حکم نہیں دے سکتے، کیونکہ قاضی صاحب جو حکم دیں گے وہ گواہی کی بنیاد پر دیں گے، گواہی ثابت ہوگی، دلیل حجت قائم ہوگی، تبھی وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیں گے، اگرچہ اس کو معلوم ہے۔ تو فیصلے کے تعلق سے قضاء کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بغیر دلیل کے فیصلہ نہیں دیا جاتا۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائے گا تو دلیل کے ساتھ انصاف فرمائے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کچھ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعتبار سے دلیل قائم نہیں کرتا، بلکہ بندوں کے لیے، تاکہ بندوں کے لیے اتمام حجت ہو جائے۔ اچھا، پانچویں بات، حجابہ النور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب نور ہے۔ حجاب سے مراد یہ دنیاوی حجاب نہیں، دنیاوی حجاب کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے اور جس کو دیکھ رہا ہے دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے، یہ پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حجاب کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے سے رک جاتی ہیں، باز رہتی ہیں، نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، حجاب کا یہ مطلب، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کس وجہ سے؟ وہ نور کی وجہ سے ہے۔ اچھا، لو کشفہ، اور یہ نور ایسا ہے کہ اگر اس نور کو ہٹا دیا جائے، پردہ ہٹا دیا جائے، یہ حجاب ہٹا دیا جائے، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیے، لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ حجاب ہٹا دے، لاحرقت، تو سبحات کا معنی ہوتا ہے نور، انوار، وجہہ کا معنی اللہ کی ذات، چہرہ مراد، معنی تو چہرہ ہے لیکن مراد اللہ کی ذات، تو اللہ ذات الہی کی انوار و تجلیات جلا ڈالیں گی
منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، ان تمام مخلوق کو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے۔ کیا ترجمہ پھر سے کریں، غور سے سنیے۔ احرقہ کا معنی جلانا، سبحات کا معنی نور، انوار، سبحات وجہی ذات الہی کے انوار، ذات الہی کی نور۔ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، یہ مفعول بھی بننا احرقہ کا۔ انتہا کا معنی پہنچنا، نگاہ پہنچنا، خلق میں مخلوق۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس حجاب کو ہٹا دے تو ذات الہی کے انوار و تجلیات جلا ڈالیں گی ان تمام چیزوں کو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے، من الخلق یعنی مخلوق کو، یعنی ان تمام مخلوق کو جلا ڈالیں گی جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اور اللہ کی نگاہ کہاں تک ہے؟ اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر حجاب الہی ہٹ جائے تو پھر تمام مخلوق یہ انوار و تجلیات کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ بولیے ہاں، یہ سورج کیا ہے؟ سورج کیا ہے؟ سورج کیا ہے؟ نور ہے نا؟ قریب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جل جائیں گے نا۔ اس کے اندر کیا آتا ہے؟ پانی۔ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے واٹر نہیں، پانی ہے، یہی کہیں گے نا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا جواب ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ ملآ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ ملأ یملأ نا، بھرنا۔ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا، کس چیز سے بھرا ہوا؟ رزق سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں اللہ کا ہاتھ اور بھرا ہوا ہونا یہ سب کیا ہے؟ متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ کے پاس رزق سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا، لا تغیدها نفقة صحاء اللیل والنہار، اغادہ یغید، اغادہ کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، نفقۃ میں خرچ کرنا، صحاء ان کا معنی ہوتا ہے جاری ہو رہنا، لیل، صحاء اللیل والنہار یہ مفعول بنے گا صحاء کا۔ اچھا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ کو کم نہیں کرتا۔ نفقۃ خرچ کرنا، ایسا خرچ کرنا جو دن اور رات جاری رہے، یعنی دن اور رات اللہ کے رزق سے خرچ کیا جائے پھر بھی کیا ہے؟ اس رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اس کی ایک دلیل بھی بتا رہے ہیں، ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض، بھلا بتاؤ یا کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ کو معلوم ہے وہ چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کیا جب سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا؟ یعنی جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت سے اللہ اپنی مخلوق پر رزق خرچ کر رہا ہے، رزق بانٹ رہا ہے، پھر بھی یہ خرچ کرنا، یہ بانٹنا اللہ کے رزق میں کچھ کمی نہیں کرتا۔ بات میں آ گئی؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُغِدْ مَا فِي يَدِهِ، اغادہ یغیدو سے آیا وہی یغد، کیونکہ یہ خرچ کرنا کم نہیں کیا ہے، اس خرچ کرنے نے کم نہیں کیا ہے اس چیز کو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی رزق کو، اللہ کے پاس جو رزق ہے اس رزق میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی اللہ اسی وقت سے خرچ کر رہا ہے جب اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ پانی پر اللہ کا عرش کب تھا؟ جبکہ زمین و آسمان پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس کے دو مطلب تھے، اس سے پہلے میں نے بتا دیا تھا۔ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اللہ کے ہاتھ میں میزان ہے، اللہ کے دست قدرت میں میزان ہے، ترازو ہے، یعنی رزق کا ترازو ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے۔ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، کم کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ بات میں آ گئی؟ یہ اللہ کی تقدیر سے اللہ جسے چاہے
کم دے، جسے چاہے زیادہ عطا فرمائے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں میزان عمل ہے، عمل کا ترازو ہے۔ جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے، بعض بعد الموت ہوگا تو پھر عمل تولا جائے گا، پھر اس کے بدلے میں ثواب اور عقاب ملے گا۔ اس سے یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کو رزق کم ملے تو رونا دھونا نہیں چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا زیادہ عطا فرمایا، جسے چاہا کم عطا فرمایا۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے یمین اللہ ملآ، اللہ کا دائنہ ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ کا دائنہ ہاتھ، اللہ کا بایاں ہاتھ، یہ سب اللہ کا دائنہ ہاتھ، تو یہ تو متشابہات میں سے ہے، بات میں آ گئی۔ تو اگر پہلی بات تو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اگر کسی کو سمجھانے کے لیے بتایا جائے تو یمین ہی کا استعمال کیا جائے گا، یعنی دائنے ہاتھ کا استعمال کیا جائے گا، اللہ کا بایاں ہاتھ یہ استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دائنے کو بائیں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ قرار دے دیا جائے تو پھر خرابی لازم آئے گی۔ لہٰذا اگر اللہ کے لیے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے دو ہاتھ مانا بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں ہاتھ کیا ہوں گے؟ یمین ہی ہوں گے، دائنہ ہی ہوگا۔ بات میں آ گئی؟ لیکن یہ صرف سمجھانے کی مقدار پر ہے، باقیہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہ متشابہات میں سے۔ قال ابن نمیر نے کہا ملعان، یعنی پہلی روایت میں کیا ہے؟ ملعا ہے، اور اس روایت میں کیا ہے؟ ملعان فعلان کے وزن پر ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بھرا ہوا ہے۔ صحاء، اور ہمیشہ جاری رہتا ہے، لا یغیدها شیء اللیل والنہار، اس کو کم نہیں کرتا دن کا اور رات کا کوئی کام، دن کی چیز اور رات کی چیز، یعنی دن کا خرچ کرنا، رات کا خرچ کرنا، اللہ کے رزق میں کچھ کم نہیں کرتا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ذرار المشرکین، ذراری ذریت کی جمع ہے، ذریت کا معنی اولاد، نابالغ اولاد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرکین کے نابالغ اولاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کہاں جائیں گے مرنے کے بعد، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ کرنے والے تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ۔ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہونے کے بعد کیا کرتا، اگر کفر کا کام کرتا تو وہ بچہ جہنم میں جائے گا، اور اگر نیک کام کرتا، مومن ہوتا، تو وہ بچہ جنت میں جائے گا۔ بات میں آگے اللہ خوب جانتا ہے کہ آگے وہ کیا کرتا، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم یا جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ حدیث پاک کیا ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے، اس بارے میں بہت سارا اختلاف ہے۔ مومنین کے بچوں کے تعلق سے بتایا تھا کہ وہ جنت ہی میں جائیں گے تابع ہو کر، اور مشرکین کے بچوں کے تعلق سے بتایا تھا کہ اختلاف ہے، 4 اقوال ہیں، توقف کا بھی ہے، اور جنت میں جانے کا بھی ہے، اور جہنم میں جانے کا ہے، اور اعراف میں جانے کا۔ راجح قول یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور خادم بن کر رہیں گے۔